اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ یقیناً ہم نے آپ پر حق پر مشتمل کتاب نازل فرمائی تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو بتلائی ہے، اور آپ خیانت کرنے والے کے طرفدار نہ ہوں، اور آپ اللہ سے مغفرت طلب کیجئے، یقیناً اللہ بڑا معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور آپ ان لوگوں کی طرف سے وکالت مت کیجئے جو خود اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرنے والے ہیں، یقیناً اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا گنہگار ہے۔ یہ لوگ لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے ہیں، جبکہ اللہ ان کے ساتھ ہے جب وہ لوگ رات میں ایسی باتیں کر رہے تھے جو اللہ کو ناپسند ہے، اور اللہ ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ ان کی اتنی ہی تو بساط ہے کہ یہ لوگ ان کے مقابلے میں ان کی طرف سے دنیاوی زندگی میں وکالت کر سکیں گے۔ کون اللہ سے مقابل کھڑا ہوگا ان کی طرف سے قیامت کے دن، یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ اور جو شخص برا عمل کرے گا یا اپنے اوپر ظلم کرے گا پھر اللہ سے معافی مانگے گا تو وہ اللہ کو معاف کرنے والا رحم کرنے والا پائے گا۔ اور جو شخص نے کوئی گناہ کیا، کوئی گناہ کمایا تو اس کی یہ کمائی اس کی ذات کو ہی نقصان پہنچائے گی، اور اللہ بڑا علم والا بہت حکمت والا ہے۔ اور جو شخص غلطی کرے یا گناہ کرے پھر اس گناہ کو کسی بے قصور کے سر منڈے تو یقیناً وہ بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اٹھانے والا ہے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر اے پیغمبر نہ ہوتی تو ان میں سے ایک جماعت نے تو آپ کو گمراہ کرنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا، اور یہ لوگ گمراہ نہیں کر سکتے مگر خود کو، اور یہ لوگ آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اور اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل فرمائی اور آپ کو وہ چیزیں بتلائیں جو آپ کو معلوم نہیں تھی، اور اللہ کا فضل جو آپ پر ہے وہ انتہائی عظیم ہے۔ یہ ایک لمبی آیتیں ہیں، قریب 1 رکوع سے زیادہ کی۔ یہ آیات تو عام طور پر عام ہدایتوں پر ہی مشتمل ہے، یعنی ان آیتوں میں عام طور پر وہی ہدایات دی گئی ہیں جو عام ہیں اور تمام لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن یہ
جو آج جو تلاوت کی گئی یہ پورا ٹکڑا نازل ہوا ایک خاص واقعے کے پس منظر میں، اور اسی واقعے کے پس منظر میں رکھ کر مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے اصول قرآن نے ان آیات کے ذریعے بتلا دیے۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک قبیلہ تھا بنو ابیرق۔ بنو ابیرق قبیلے کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا بشر، بعض جگہوں پر بشیر نام آیا ہے۔ اس شخص نے کیا یہ کہ ایک صحابی تھے حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے کام یہ کیا کہ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اس نے چوری کی۔ ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کا جو دور تھا، ابتدائی دور، وہ بہت زیادہ کشادگی والا، بہت زیادہ فراوانی والا نہیں تھا، کھانے پینے کی فراوانی بہت زیادہ نہیں تھی۔ شام وغیرہ سے کچھ غلہ آیا کرتا تھا تو صحابہ کرام لے لیا کرتے تھے اور اس کو رکھ لیا کرتے تھے، خاص طور پر اس نیت سے کہ کوئی مہمان وغیرہ آئے گا تو اس میں اس کا استعمال کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے شام سے کچھ غلہ وغیرہ آیا ہوا تھا جو حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے اندر محفوظ رکھا تھا، اور اس کے اندر کچھ ہتھیار بھی انہوں نے ڈال دیا تھا۔ غلہ کی جو بوری ہوگی، جو بھی سامان ہوگا، اس کے اندر کچھ اپنا ہتھیار وغیرہ بھی انہوں نے رکھ دیا تھا۔ یہ جو شخص تھا بشر نامی بنو ابیرق کا، اس نے کیا یہ کہ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اس نے چوری کی، اور چوری میں یہی غلہ اور کچھ ہتھیار اس نے اٹھا لیے۔ اور اس نے چالاکی یہ کی کہ جب وہ ان کے گھر سے لے کر نکلا اس بوری کو، تو اس بوری کے اندر تھوڑا سا اس نے سوراخ کر دیا نیچے میں، تاکہ بوری سے گیہوں اور غلہ گرتا رہے۔ اور لے کے جب وہ جانے لگا رات میں، تو اس بوری کا جو سوراخ تھا اس نے بند کیا ایک یہودی کے دروازے پر پہنچ کر، یعنی یہاں سے وہ لے کر نکل رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں راستے میں غلہ بھی گرتا ہوا چلا جا رہا ہے، اور جب ایک یہودی کے دروازے پر پہنچا تو وہاں پر وہ اس کو باندھ دیا اور لے کے وہ فرار ہو گیا اپنے قبیلے میں۔ اور پھر اس نے یہ کام کیا کہ اپنا جو ہتھیار تھا وہ اس یہودی کے یہاں رکھوا دیا۔ ایسا ہوتا ہے بعض مرتبہ، بھائی میرا یہ سامان ہے، کچھ دن کے لیے آپ اپنے پاس رکھ لیجئے، میں کہیں جا رہا ہوں یا کوئی بھی میرا مسئلہ ہے۔ تو ایک تو ذریعہ ایسا اپنایا کہ اگر کل چل کے تفتیش ہو تو یہودی ہی پھنس جائے، چونکہ یہ جو غلہ کے جو نشانات ہیں وہ کیا بتلا رہے ہیں کہ یہودی کے گھر تک غلہ رات میں آیا ہے۔ اور دوسری طرف اس نے دوسری مصلحت سے کیا کیا کہ ہتھیار بھی اسی یہودی کیا وہ رکھوا دیا۔ اب جب یہ معاملہ کھلا دوسرے تیسرے دن مدینہ منورہ کے اندر کہ بھائی ایسی ایسی بات ہو گئی، یہ چوری ہوا ہے، اور چوری بھی ہوا ہے، تو یہ ماما تھے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے بھانجے سے اپنا تذکرہ کیا، تو بھانجے اور یہ ماموں یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لوگ پورا ماجرا پیش کرتے ہیں۔ اور جو چیزیں بظاہر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھائی تفتیش کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تفتیش کرو، تو تفتیش کرنے میں بظاہر یہ چیز سمجھ میں آئی کہ یہودی کے دروازے تک تو گیہوں جا رہا ہے اور ہتھیار بھی اس یہودی کے گھر سے ہی نکلا۔ لیکن حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کے بھانجے کو یہ بھنک لگ گئی تھی کہ یہ کام یہودی کا نہیں ہے، بلکہ یہ کام یہی بشیر نامی شخص کا ہے جو بنو ابیرق قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو ان لوگوں نے ان کے سامنے یہ بات بھی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں یہ اندیشہ بھی ظاہر کیا۔ اب ہوا یہ کہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا بنو ابیرق والے کو کہ یہ لوگ ماما بھانجا جا کے ہم لوگوں کا نام ان لوگوں نے لگایا ہے۔ تو ان کے قبیلے کے لوگ اٹھ کر چلے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ دیکھیے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں، ہمارے قبیلے کے شخص نے تو چوری کی نہیں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کروائی تو ہوا یہ کہ ہتھیار بھی نکل گیا یہودی کے گھر سے، ہتھیار بھی نکل گیا یہودی کے گھر سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ماما بھانجا کو بلایا اور آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ تم لوگ کسی ایسے شخص کو
یعنی وہ قبیلہ والے اگر کہنے لگے بھائی ہمارے پاس تو کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، ہتھیار بھی وہاں سے نکل رہا ہے، گیہوں کی علامت بھی بتا رہی ہے کہ چوری یہودی نہیں کی ہے، اور یہ لوگ ماما بھانجا ہم لوگوں پر الزام لگا رہے ہیں، لہٰذا ہمارے اوپر سے الزام کو ختم کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماما بھانجا کو بلا کر تھوڑا ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ تم لوگ کیوں ایسے لوگوں پر الزام لگا رہے ہو جس کے بارے میں کوئی تحقیق بھی نہیں اور کوئی دلیل بھی نہیں، کوئی گواہی بھی تم پیش نہیں کر سکتے ہو، اور بظاہر علامت کیا لگ رہی ہے کہ یہودی نے یہ کام انجام دیا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شروع میں رجحان کدھر جا رہا تھا؟ یہ معاملہ یہودی نے کیا ہے، حالانکہ حقیقی معنوں میں معاملہ کس نے کر رکھا تھا؟ اس بنو ابیرق کے قبیلے والوں نے۔ اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور آیت نازل فرمانے کے بعد پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورے معاملے کو کھول کر رکھ دیا کہ دیکھیے حقیقی صورتحال کیا تھی، اصل معاملہ کیا ہوا تھا، چور کون لوگ ہیں اور الزام کس کے سر رکھا جا رہا، اور اس یہودی کے اوپر جو الزام لگایا جا رہا تھا اس کو اسی قرآن نے بری کیا، اسی یہودی کو جو یہودی قرآن کو ماننے کو تیار نہیں تھا، اسی یہودی کی برات کے لیے قرآن نے اپنی آیتوں کو نازل کیا۔ اور اس کے بعد انہی آیتوں میں پھر دوبارہ ترجمہ کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی آپ لوگوں کو۔ انہی آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ابتدائی طور پر رجحان جا رہا تھا کہاں؟ یہودی کی طرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کی گئی اور باضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ بھی کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، اس بنیاد پر کہ آپ کی شان اتنی بلند ہے کہ ایسی چھوٹی چھوٹی چیز بھی آپ کی طرف سے صادر نہیں ہونی چاہیے، یعنی آپ کا ذہن بھی کسی غلط کے طرف نہیں جانا چاہیے تھا، اس پر بھی آپ کی کیا ہو جائے گی؟ پکڑ ہو جائے گی۔ اسی بنیاد پر اللہ نے کہا کیا کریے آپ بھی استغفار کیجئے، اللہ کو آپ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ یہ وہی ہم نے شروع میں کہا ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے، یعنی ان سے اگر کوئی غلطی سرزد ہونے کا امکان بھی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی فضل اور اپنی رحمت سے ان کی حفاظت کر لیتے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ تو اولاً قرآن نے باضابطہ اس واقعے کو واضح کر دیا، اور اب جب اس کو پتہ چلا، کس کو؟ یہ بشر نامی شخص کو بنو ابیرق میں، کہ بھائی قرآن نازل ہو گیا ہے اور میرا راز فاش ہونے والا ہے، تو وہ مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ فرار ہو گیا، اور مکہ مکرمہ جانے کے بعد بھی ایک خاتون کے ہاں وہ ٹھہرا، وہاں بھی اس کے کچھ دن بعد نہیں بن پائی، وہاں سے نکل کے پھر وہ ایک رات چوری کرنے کے لیے ایک صاحب کے گھر کے اندر داخل ہوا کہ دیوار ہی گر گئی اور اس کی موت ہو گئی۔ آری بات سمجھ میں؟ یعنی مکہ جانے کے بعد بھی وہ بری موت کا شکار ہوا، اور اسی آیتوں میں قرآن نے یہ بتلا دیا کہ کسی کے اوپر تم بہتان لگا رہے ہو نا، ایک بے قصور کے اوپر تم کیا کر رہے ہو؟ ثم یرمی بھی بریئن، جو بیچارہ بے قصور ہے اس کے اوپر تم الزام لگا رہے ہو، یہ انتہائی بڑا بہتان ہے اور بہت زیادہ کھلا ہوا گناہ ہے۔ اس طرح کے عمل کا انجام تمہیں دنیا میں ہی دکھنے کو ملا کہ یہ شخص مکہ مکرمہ میں دیوار سے دب کر اس کی موت واقع ہوئی۔ یہ پورا واقعہ اس کے اندر ہے، اور انہی آیتوں کے اندر باضابطہ قرآن نے آپ کچھ اصول یہ بتلائیں۔ سب سے پہلا اصول تو یہ بتلایا کہ دیکھیے آپ کو فیصلہ جب بھی آپ کریں گے تو فیصلہ شریعت کے تابع ہونا چاہیے، فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہونا چاہیے۔ دوسری بات قرآن نے الفاظ استعمال کی بما اراک اللہ، کہ اللہ نے جو باتیں آپ کو بتلائی اور آپ کو سمجھائی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف قرآن ہی کے ذریعے فیصلہ نہیں ہوگا، بلکہ جو معانی اور مفاہیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن و دماغ میں پیدا فرمایا، آپ کے دل میں القاء فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہتے ہیں، جس کو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ حدیث اور سنت کہتے ہیں۔ سنت کے ذریعے بھی فیصلہ ہوگا، اور سنت بھی کیا ہے؟ حجت ہے، باضابطہ ایک دلیل شرعی ہے، اس کو بھی قرآن نے انہی آیتوں کے ذریعے ثابت کیا۔ اس کے بعد اس پورے واقعے میں قرآن نے یہ اسلوب بھی بتلا دیا کہ اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ فلاں معاملے میں فلاں شخص حق پر نہیں ہے تو اس کی وکالت بھی آپ کو نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ آپ کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، آپ کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، آپ کے قبیلے اور آپ کی برادری اور آپ کے علاقے کا ہی وہ شخص کیوں نہ ہو۔ اس پورے واقعے میں ہوا یہ تھا کہ یہ بنو ابیرق پورا کا پورا قبیلہ کیا کر رہا تھا؟ بشر کی طرف سے دفاع کر رہا تھا، اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ لوگ ان کی وکالت کر رہے تھے۔ قرآن نے بہت سخت انداز کہا کہ بھائی دنیاوی تمہاری تو اتنی بساط اور طاقت ہے کہ تم دنیا میں آ کے اس کی کیا کر رہے ہو؟ حمایت کر رہے ہو۔ یہ بتلاؤ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے تم اس کی حمایت کر پاؤ گے، یا اس کا تم وکیل اور اس کے مددگار بن پاؤ گے؟
تو تم دنیاوی زندگی کے چند دن کے فائدہ پہنچانے کے لیے تم کیا کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ تم بے قصور پر الزام لگا کر اپنے قبیلے کے شخص کو دنیا میں بچا سکتے ہو، قیامت میں تو بچا نہیں سکتے ہو، اور قیامت میں تمہیں بھی سزا ملے گی، کیونکہ تم نے بھی کیا کیا ہے؟ ناجائز کام کا تم نے ساتھ دیا، اور ناجائز لوگوں کو تم بچانے کے لیے درپے ہو رہے تھے۔ لہذا اس پورے واقعے سب سے بنیادی اصول یہ بتلایا گیا کہ کبھی بھی کسی ناحق کا حمایتی نہیں ہونا چاہیے۔ ہوتا یہ ہمارا اور آپ کا پتہ چلا ایک معاملہ ہوا، اور جہاں پتہ چلا کہ ہمارے قبیلے کا ہے تو فوراً اس کا ساتھ لوگ دینے لگتے ہیں، بھلے ہی وہ ناجائز اور ناحق پر ہو۔ اب دوبارہ آیت کا ترجمہ سنیے، انشاءاللہ پورا واقعہ سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے، ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کیا ہے جو کہ حق پر مشتمل ہے۔ کیوں؟ تاکہ آپ اسی کے ذریعے لوگوں کے درمیان کیا کریں گے؟ فیصلہ کریں گے اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو بتلایا اور آپ کو سمجھایا۔ اس سے سنت کی حجیت بھی ثابت ہو جاتی ہے۔ اور کہا وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ کسی بھی خیانت کرنے والے کا طرفدار نہ بنیے۔ اس واقعے میں بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی رجحان کدھر تھا؟ کہ یہودی ہی قصوروار ہے اور یہ لوگ بے قصور ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفداری کدھر جا رہی تھی؟ خیانت کرنے والے، چوری کرنے والے کی طرف جا رہی۔ تو کہا نہیں، وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، آپ کو کسی بھی خیانت کرنے والے کا طرفدار نہیں بننا ہے۔ لہذا آپ سے اگر یہ مسئلہ بھی پیش آیا ہے وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، تو آپ کیا کیجئے؟ اللہ سے مغفرت طلب کیجئے۔ ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا۔ آگے کہا اور آپ ان لوگوں کی طرف سے وکالت نہ کیجئے جنہوں نے اپنے جانوں کے ساتھ خیانت کا معاملہ کر رکھا ہے۔ یعنی آپ کی وکالت کدھر سے ہو رہی ہے؟ ان بنو بیرک کے قبیلے کے فرد کی طرف سے ہو رہی ہے، حالانکہ ان لوگوں نے خود اپنے اوپر خیانت کر رکھا ہے۔ یہ لوگ خود چوری کیے ہیں تو خود اپنے آپ کو ان لوگوں نے نقصان میں ڈال کے رکھا ہے، کسی اور نے تو ان کے اوپر الزام لگایا نہیں ہے، اور آپ ان کی طرف سے اگر وکالت کریں گے تو یہ مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب من کان خوانا نسیما، کیونکہ اللہ کسی بھی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے جو خیانت کرنے والا ہو اور گناہ کرنے والا ہو۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ یہ لوگ لوگوں سے تو شرما رہے ہیں لیکن اللہ سے نہیں شرما رہے ہیں۔ لوگوں کے ڈر سے نا اس پورے معاملے کو یہ لوگ دوسرا رنگ دینا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہمارا راز نہ کھل جائے۔ حالانکہ قرآن نے کہا جبکہ اللہ ان کے ساتھ تھا اس وقت جب یہ لوگ رات میں بیٹھ کے وہ باتیں کر رہے تھے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ یعنی یہ لوگ رات میں بیٹھ کے قبیلے کے لوگ باضابطہ پلان بنا رہے تھے کہ بھائی اس طرح کا معاملہ ہو گیا ہے، لہذا پورا کا پورا کیا کر دینا ہے؟ یہودی کے اوپر اس الزام کو ڈال دینا ہے۔ تو کہا اس وقت اللہ ان کے ساتھ تھا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ سے ڈرے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ سے ڈرے، اللہ سے شرمائے، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ان کے قدم لڑکھڑائیں۔ لیکن یہ لوگ کر کیا رہے ہیں؟ لوگوں سے تو شرما رہے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ حالانکہ حالت یہ ہے کہ لوگوں کو تو رات میں کیا ہوا خبر بھی نہیں ہے، اور اللہ کو ساری خبر ہے کہ رات میں یہ لوگ کیا کر رہے تھے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ ہر ایک عمل کو کیا کر رکھا ہے؟ اپنے علم کے اندر رکھے ہوا ہے، گھیرے ہوا ہے، کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ کہا ارے ان کی اتنی ہی بساط ہے کہ یہ لوگ کیا کریں گے؟ ان کی طرف سے وکالت کریں گے صرف دنیاوی زندگی میں، اور کون اللہ سے مجادلہ کرے گا ان کی طرف سے قیامت کے دن؟ کوئی ہے جو اللہ سے ان کی طرف سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے کل قیامت کے دن، یہ کہ ان کا وکیل بن جائے؟ اب کہا اب وہ آیتیں جن میں عام ہدایات ہیں، یعنی عام زندگی میں بھی انسان کے ساتھ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس کا کیا راستہ قرآن نے بتلایا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو شخص بھی کوئی برا عمل کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے تو وہ پھر اگر وہ اللہ کو سے مغفرت طلب کرے گا تو اللہ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا۔ اس آیت کے ذریعے ان تمام لوگوں کو امید دلائی گئی جو نا امیدی کا شکار ہوتے ہیں گناہ وغیرہ کر کے، کہ آپ سے لاکھ گناہ ہو جائے، لاکھ آپ اپنے اوپر اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھے ہوں، لیکن جب آپ اللہ کے سامنے جائیں گے، حاضر ہوں گے اور اس سے معافی مانگیں گے اور اس سے مغفرت طلب کریں گے تو آپ اللہ کو معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ لہذا کسی کو بھی گناہ کرنے کے بعد نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ لاکھ گناہ ہو جائے، لاکھ قصور ہو جائے، فوراً معافی مانگنا چاہیے، اور معافی کے لیے شرط یہ ہے کہ جس گناہ کو آپ کیے ہوں اس پر آپ کو ندامت ہو، اس کام کو فوراً ترک کر دیں، آپ چھوڑ دیں، اور آئندہ ایسے کام کے نہ کرنے کا آپ پختہ ارادہ کر لیں۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ توبہ ہے۔ اور اگر معاملہ حقوق العباد سے متعلق ہے، کسی بندے کا حق آپ نے ضائع کیا ہے، تو اس میں معافی کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ اس بندے سے بھی آپ کیا کریں؟ اس کا حق ادا کریں اور اس سے معافی
مانگیں اور اس کے بعد اللہ کے حضور آپ اس پورے معاملے کو رکھیں تو انشاءاللہ اللہ کو آپ بہت زیادہ معاف کرنے والا، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا پائیں گے۔ بلکہ کہا وَمَن یکسب اثما فانما یکسب علی نفسہ، کہ جو بھی کوئی برائی کر رہا ہے تو اس برائی کا نقصان اسی شخص کو پہنچے گا، کسی دوسرے انسان کو اس کا نقصان نہیں پہنچے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ کے علم میں ساری چیزیں بھی ہیں اور وہ صاحب حکمت بھی ہے۔ کہ وَمَن یکسب خطیئۃ او اثما ثم یرمی بہ بریئا فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، کہ جو شخص کوئی غلطی کرے یا کوئی گناہ کرے پھر اس کو دوسرے بے قصور کے سر ڈال دے، یہ پورا معاملہ یہی ہو رہا تھا۔ کیا تو تھا بنو بیرک کے قبیلے کے ایک فرد نے، لیکن یہ پورا معاملہ کس کے سر ڈال رہا تھا؟ ایک یہودی کے سر ڈال رہا تھا۔ کہا فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، تو ایسا شخص ایک بڑا بہتان اور ایک کھلا ہوا گناہ اپنے سر کے اوپر لاد رہا ہے، اس کا بوجھ اور اس کا گناہ اور اس کی سزا کل اس کو قیامت کے دن دی جائے گی۔ جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ پر اے محمد نہیں ہوتی اور اللہ آیات کو نازل کر کے وہی نازل کر کے آپ کے سامنے پورا معاملہ نہیں کھولتا تو ان میں سے ایک جماعت نے تو آپ کو گمراہ کرنے کا اس پورے معاملے میں ارادہ کر ہی لیا تھا۔ یعنی بنو بیرک تو اس طریقے سے آ کے معاملہ پیش کیے تھے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذہن میں کدھر جانے لگا تھا، اس یہودی کی طرف جانے لگا۔ کہا یہ اللہ کا آپ کے اوپر فضل ہے کہ اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی، آپ نے کوئی ایسا فیصلہ یہودی کے خلاف نہیں کیا اور آپ کے اوپر باضابطہ آیات نازل کر دی گئیں، وہی نازل کر دی گئیں اور اس کے ذریعے پورا معاملہ آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا گیا۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ کے لیے بھی تسلی دے دی گئی اور یہ حوصلہ دے دیا گیا کہ یہ لوگ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی حفاظت کون کرنے والا ہے؟ میں کرنے والا ہوں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ہے نا، کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے ہر طرح کے برے عمل سے، لہذا کہا کہ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ لوگ صرف اور صرف کس کو نقصان پہنچا پائیں گے اور گمراہ کر پائیں گے؟ خود کو ہی کر پائیں گے۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ، آپ کو ذرہ برابر بھی یہ نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ لاکھ کوشش کریں کہ آپ کو کسی غلط فیصلے کے لیے تیار کر لیں یا آپ کو کسی غلط بات کی طرف رہنمائی کر دیں، اس میں ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ کیوں؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کیونکہ اللہ نے آپ کے اوپر کتاب نازل فرمائی، حکمت نازل فرمائی۔ یہی حکمت سے تمام دوسرے علوم مراد ہیں جس کو حدیث اور سنت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور اللہ نے آپ کو وہ باتیں بتلائیں جس کا آپ کو علم نہیں تھا۔ اس سے ایک بنیادی مسئلہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزوں کا علم تھا، ایسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام چیزوں کا علم تھا جن چیزوں کا علم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے آپ کو وہ باتیں بتلائی اور سکھلائی جس کا آپ کو پہلے سے علم نہیں تھا۔ ہاں یہ بات ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسانوں سے زیادہ علم کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ بھی اس بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے اور دیگر وسائل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم اور حکمت کی باتیں سکھلائی ہیں۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل اور کرم ہے۔ یعنی ان جملوں کو لا کر یہ بات بتلا دی گئی کہ کسی انسان کا یہ کمال نہیں، یعنی کسی کے نبی ہونے میں بھی اس کی ذات کا کوئی کمال نہیں ہے، کسی کے عالم ہونے میں بھی اس کی ذات کا کوئی کمال نہیں ہے، کسی کے پاس زیادہ سے زیادہ علم ہونے میں بھی اس کی ذات کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں کسی بھی انسان کے پاس کسی طرح کی بھی صلاحیت ہے، کسی طرح کا بھی عہدہ ہے، کسی طرح کا بھی علم حاصل ہے، کسی طرح کے بھی مرتبے پر وہ فائز ہے، خواہ وہ نبوت کے درجے پر ہی کیوں نہ فائز ہے۔ یہ صرف اور صرف کس کا فضل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، انسان کا کوئی کمال اس کے اندر نہیں ہے۔ یہی بات قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائی، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اللہ کا جو آپ پر فضل ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ وآخر دعوانا